نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى وتبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بے شمار رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ اس کی حقیقی اہمیت اور اس کی برکات کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہو، کرم ہو۔ میں اور آپ اس مہینے کی حقیقی قدر اور اس کی رحمتوں اور سعادتوں کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ ہم دنیا کے دوڑ دھوپ میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دنیا کمانے کی فکر میں اور دنیاوی معاملات کی فکر میں ہمیں احساس ہی نہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کی کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے۔ اس کا اندازہ تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیے۔ احادیث میں ایک دعا میں اور آپ اکثر دیکھتے بھی ہیں اور علماء سے سنتے بھی ہیں، تقریباً دو مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے مہینے کی طلب اور اس کا اشتیاق دل میں بڑھ جاتا، اور جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے لیے رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رمضان آنے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مجھ پر موت طاری نہ ہو جائے، مجھ پر اتنا کرم کر دیجئے، میری عمر اتنی دراز کر دیجئے، یہ جو قریب میں آنے والا رمضان ہے جس کو 2 مہینے رہ گئے ہیں، کہ میں اس کو پہنچ جاؤں اور میں اس کو پالوں، میں اس کی سعادتوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر ایک سبق دیا ہے کہ اپنی عمر کی درازی کے لیے دعائیں مانگنا اللہ سے، یہ سنت نبوی ہے کہ اے اللہ میری عمر میں اضافہ کر دیجئے تاکہ میں اور زیادہ نیکی سمیٹ سکوں، میں تیری رضا والے کام کر سکوں، میں تجھ سے معافیاں مانگ سکوں، میں اپنی آخرت سنوار سکوں، مجھے اور زیادہ موقع مل جائے تجھ سے راز و نیاز کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کی بنیاد پر اس کو دلیل بناتے ہوئے اپنے لیے درازی عمر کی دعا کرنا یہ سنت ہے، اور اپنے لیے موت کی دعا کہہ لیں یا دعا کہہ لیں مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر دنیا میں جب کسی پر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سخت وقت آتا ہے تو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب تو مجھے اٹھا لے یہاں سے، اللہ مجھے اٹھا لیجیے۔ یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب آپ خدا کے سامنے پیش ہوں، کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے حالات وہ بھی درست سمت میں ہوں گے، یا اس کے لیے کتنی تیاری آپ نے کر رکھی ہے کہ اتنے آرام سے آپ موت مانگ رہے اور آنے والے جو اخروی مرحلے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہوں گے، آپ کے اعمال اس حد تک درست ہیں، بہتر ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے موت کی بددعا کرنے کے لیے خود کے لیے اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہمیں احادیث میں ملتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ بھی دعا فرماتے ہیں، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما دے، اور اے اللہ جب میرے حق میں موت میرے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو میری زندگی کو دراز کر دیجیے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما دیجیے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ تو میرے عزیز دوستو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دو مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا اشتیاق کیوں بڑھ جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہم مسلمان رہ کر بھی، ایمان کے ساتھ رہ کر بھی، اپنی نمازیں اور دیگر فرائض ادا کرتے ہوئے بھی سال کے 11 مہینے جب ہم دنیاوی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو جاتے ہیں، تجارت میں مصروف ہو جاتے ہیں، زراعت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو ایک مومن بندے کا قرب کا رشتہ ہونا چاہیے، جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں بہت سارا تفاوت آ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم جائز کام بھی کریں، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، میں ناجائز امور کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم حدود میں رہ کر جائز کام کرے، تجارت کرے، مال کمائے، دنیاوی دوڑ دھوپ کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیاوی کام اگر جائز طریقے سے بھی کیا جائے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر ہی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سال میں ایک مہینہ اپنا قرار دیا کہ اے حضرت مسلمان، میرے اور آپ کا جو رشتہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جوڑ کا، قرب کا، تعلق کا، 11 مہینے تم بہت دور چلے گئے، اب تم واپس آ جاؤ۔ اگر یہ تم نے جائز کام کیے لیکن تم دور چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ تم اب واپس آ جاؤ، اب میرے ساتھ راز و نیاز کرو، میرے ساتھ تعلق دوبارہ استوار کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ تو ہم چونکہ ظاہرین قسم کے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان مبارک کے مہینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھ لو اور رات کی تراویح پڑھ لو اور یہیں تک محدود ہے، یا سحری افطاری کر لو، تھوڑا سا اپنے ٹائم ٹیبل چینج کر لیا۔ میرے کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل ہمارے سال بھر میں کچھ اور تھے، رمضان میں چینجنگ آ گئی، سحری افطاری کا مرحلہ آ گیا اور دن کو روزہ آ گیا اور رات کی تراویح آ گئی، بس یہیں تک محدود ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس مہینے کو، اس کی ایک ایک گھڑی کو، اس کی ایک ایک ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تم نے جائز کام کیے لیکن تم دور چلے گئے۔ اور عبادات کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان ان دونوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے تو فرشتے موجود تھے جو بہتر طریقے سے عبادات کر رہے تھے، کوئی فتنہ اور فساد نہیں تھا۔ جب حضرت انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا گیا تو ان فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ اے اللہ، اس سے پہلے جنات نے بھی بہت فساد مچایا تھا اس دنیا میں، آپ ایک ایسی ذات کی تخلیق کرنے لگے ہیں، ہم کر رہے ہیں یہ کام اچھے طریقے سے، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی تخلیق کی اور اس کو دنیا میں بھیجا تو یہ وہاں پر جا کر فتنہ اور فساد اور خونریزی کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ دنیا میں جائے گا، فساد مچائے گا اور خونریزی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے بہتر جانتا ہوں
تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. تم اگر میری عبادت کر رہے ہو تم عبادت پر مجبور ہو. تمہاری جبلت میں جذبات کا داعیہ نہیں ہے، تمہاری جبلت میں محرکات کا جذبہ نہیں ہے، تمہاری جبلت میں گناہوں کا داعیہ نہیں ہے. فرشتے عبادت پر مجبور ہیں، اسی لیے ان کا امتحان نہیں ہے، اسی لیے ان کے لیے سزا اور جزا کا دن نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے دوزخ نہیں ہے، جنت نہیں ہے. میں حضرت انسان کی تخلیق جو کرنے لگا ہوں یہ تمام دوائیات کو لے کر پیدا ہوگا. اس میں گناہوں کے جذبے بھی ہوں گے، خواہشات کے جذبے بھی ہوں گے، اس میں محرکات بھی ہوں گی، اس میں خواہشات کے جذبے بھی ہوں گے. بہت کچھ لے کر یہ پیدا ہوگا. یہ بھوک کو بھی لے کر پیدا ہوگا، پیاس کو بھی لے کر پیدا ہوگا، بہت کچھ تقاضے ہوں گے اس کے ساتھ. لیکن جب میرا حکم ہوگا اس کے لیے کہ مت کھاؤ تو یہ نہیں کھائے گا. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ صرف اور صرف میری محبت میں کھانے سے رک جائے گا، پینے سے رک جائے گا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جائے گا. تو ایسے وقت میں اس کی قدر فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گی. تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کو اور جنات کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے عزیز دوستو، اب اکثر بیشتر ایک اعتراض ہوتا ہے اور یہ سوالات ہم سے بھی پوچھے گئے کہ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی کہا کہ کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اسے کوئی اچھا راستہ دکھا دو، اس کے ساتھ تعاون کر لو، یا یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں لگ جاؤ، اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤ، تو یہ بھی عبادت ہے. ایک صاحب آئے اور اس نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ جو اپنے کلینک میں جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، وہ مریضوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو 3 نمازیں اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے جب محسوس کیا اتنے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے انسان کی خدمت کرنا یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے اور اس میں بڑا اجر ہے، اور یہ جو نماز کا معاملہ ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو ہم وہاں پہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں وقت کا مسئلہ ہوتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ گمراہی عبادت کے حوالے سے جو پیدا ہوئی، یہ عبادات کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی. ایک عبادت ہے براہ راست عبادت، وہ مقصود بھی ذات اپنی ذات میں عبادت ہے، جیسے نماز کی عبادت یہ اپنی ذات میں عبادت کے لیے وضع کیا گیا ہے. روزے کی عبادت اپنی ذات میں عبادت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا مقصد اور کوئی نہیں، محض اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت اس کے سامنے اس کے ذریعے سے سر جھکانا. یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ اللہ نے کہا تم جائز دنیاوی کام کرو، حدود میں رہ کر کرو، شریعت کے حدود میں رہ کر کرو، تو وہ تمہارا تمام کام عبادت میں شمار ہوں گے. تمہارا تجارت کرنا شرعی حدود میں ہے، عبادت ہے. تمہارا بیوی بچوں سے پیار کرنا شرعی حدود میں رہ کر یہ عبادت ہے. والدین کے حقوق کا خیال کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے ماں باپ کے حقوق کا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب عبادت ہے، سب عبادت میں شمار ہوگا. لیکن یہ تمام عبادت براہ راست عبادت نہیں ہے، بالواسطہ عبادت ہے. نماز، روزہ، زکات، حج یہ براہ راست عبادت ہے. جائز طریقے سے پیسے کمانا، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا یہ عبادت ہے، لیکن بالواسطہ عبادت ہے. دونوں عبادت میں جب تقابل ہوگا، تعارض ہوگا، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ براہ راست عبادت ہوگی، نماز کو ہوگی، زکات کو ہوگی، حج کو ہوگی. اب اس فرق کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ نماز میرا ذاتی معاملہ ہے. بھائی نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاد میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بر وقت تم پر نماز کو فرض کر دیا، اس کو ادا کرنا اس وقت میں. تو جہاد کیا عبادت نہیں ہے؟ جہاد سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگا؟ تو جہاد جیسی عبادت میں بھی اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ نماز کو ادا کرو. تم بستر مرگ پر ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ادا کرو. اور ڈاکٹر صاحب جب آپ کو واش روم کی ضرورت پڑتی ہے تبھی تو آپ مریضوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. جب آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تبھی تو آپ کھانا کھاتے ہیں.
تو یہ تمام تر شرائط اور پابندیاں نماز ہی کے لیے کیوں رکھ دی گئی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، عبادات کے فرق کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے حضرات گمراہی میں ہے کہ انسانی کی خدمت کرو، چاہے تم میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ایسا نہیں ہے. سلیبس بنا دیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پہلی شرط ایمان کی رکھ دی گئی ہے. یہ کمپلسری مضمون ہے ایمان. یہ باقی جو ہے وہ چوائس والے ہیں. نیک اعمال بھی ہے، یہ کمپلسری مضمون ہے، لیکن جو پہلا مضمون ہے وہ ایمان کا ہے. آپ 3 مضمون ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اسلامیات ہے، اسلامک سٹڈیز ہے یا انگلش ہے. اب ایک کالج میں، اسکول میں ان کو سلیبس میں لازم قرار دیا، کمپلسری قرار دیا. اب فزکس میں 100 نمبر لے رہے اسٹوڈنٹ، کیمسٹری میں 100 نمبر لے رہا ہے، اس طرح ایجوکیشن میں 100 نمبر لے رہا ہے. لیکن جو کمپلسری مضمون ہے 33 نمبر کے بجائے وہ 32 نمبر لے رہے ہیں. آپ بتائیے وہ پاس ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، عبادات کے فرق کے نہ سمجھنے کی وجہ سے انسانیت اور حضرت مسلمان گمراہی میں جا رہا ہے. آپ رفاہی ادارے قائم کریں، آپ فلاحی ادارے کام کریں، آپ انسانیت کی خدمت کریں، اگر ایمان نہیں ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ملنے والا. ایمان کمپلسری مضمون ہے. تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک عبادت ہے براہ راست اور ایک عبادت ہے بالواسطہ. تو براہ راست عبادت کو ہمیشہ ترجیح ہوگی جب اس کا وقت ہوگا. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر بستر عبادت پر بھی ہے تو نماز معاف نہیں ہے. ہاں، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو شریعت پھر آپ کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتی ہے. بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارہ کر کے پڑھیے، وضو نہیں کر سکتے تو یمم کرے. لیکن اس میں معافی نہیں ہے، پر وقت نماز ادا کرنا ہے. روزے کا بھی یہی معاملہ ہے. اس طرح دیگر جو فرض عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج، اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک کے مہینے کے استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور رمضان مبارک کے مہینے کے استقبال یہ ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو وقت دیں. ہمارا اور اللہ کے درمیان جو دوری آ چکی ہے، جو فاصلہ آ چکا ہے، اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کر ابھی سے یہ داعیہ کر لے، آج جمعے کا دن ہے، سب یہ داعیہ کر لے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لے، ایک وعدہ کر لے کہ ہم نے کم از کم اس رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں کرنا. آنکھوں کا گناہ نہیں کرنا، کان کا گناہ نہیں کرنا، زبان کا گناہ نہیں کرنا، ہاتھ کا گناہ نہیں کرنا، اپنے وجود اور پاؤں کا گناہ نہیں کرنا، فکر کا وہ گناہ نہیں کرنا. اگر آپ کی فکر بھی گندی ہے تو میرے عزیز دوستو، روزے کی روحانیت آپ کو نصیب نہیں ہوگی. اور یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم نے گناہوں سے پاک گزار لیا تو انشاءاللہ یہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے تقوی کی بہترین بنیاد بنے گا. اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے.